اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56 تا 58 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں۔ اس نے تکذیب کی اور انکار کیا اور کہا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اس لیے آیا کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال باہر کرے۔ ہم بھی جو ہے اسی جادو کے مانند جو ہے لائیں گے، بس ایک آپ ہمارے ساتھ وعدہ کر لیں کہ ہمارا اور ہمارے جادوگروں کا مقابلہ جو ہے وہ آپس میں ہو جائے، ایک دن مقرر کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں موعدکم یوم الزینہ، جشن کا دن طے ہوا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ فرعون جادوگروں کو اکٹھا کرتا ہے، دن مقرر ہو جاتا ہے تو فرعون کہتا ہے اپنے جادوگروں کو ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ دو جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے مثالِ طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اصل میں تو اپنی بادشاہت کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جادوگروں کو اور اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہاری مثالی تہذیب جو کفر کی تہذیب تھی، شرک کی تہذیب تھی، ظلم کی تہذیب تھی، وہ اس کو مثالی تہذیب کہتے ہیں۔ سارے جادوگر جمع ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم پہلے پھینکو اپنا جادو یا میں پھینکوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی تم پھینکو، بلکہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کیا آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے القوا، تم پھینکو۔ انہیں اپنے سارے رسیاں جو ہے پھینک دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی رسیوں کو دیکھ کر جو وہ سام بن گئی ہیں، اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کھا، تو ہی کامیاب رہے گا۔ الق ما فی یمینک، جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے لاٹھی اس کو پھینک دے۔ تلقف ما صنعوا، یہ ان کے جادوں کو نگل جائے گا۔ یہ تو جادو ہے اور جادوگر کبھی فرا نہیں پاتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا تو ان کے چھوٹے چھوٹے جو سانپ تھے ان کو نگل گیا، اور جادوگر نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، دل میں جان گئے۔ قرآن کہتا ہے القی السحرۃ سجدا، تمام جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور کہا آمنا برب موسیٰ وہارون، فألقی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہہ گئے، بے اختیار کہہ بیٹھے، انہوں نے مان لیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لائیں۔ فرعون جو ہے وہ غصے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے؟ یہ بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمسوں سے کاٹ دوں گا، تمہیں جو ہے کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں اے فرعون لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھ کو ترجیح دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو جو کرنا چاہتا ہے کر۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا دنیا کی زندگی کے اندر کرے گا، آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے خیر نازل فرمائے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے ہمیں جادوگری پر مجبور کیا ہے اللہ ہمیں یہ بھی معاف کر دے۔
واللہ خیر ابقا، اللہ بہتر ہے، خیر دینے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ فرعون اور اس کی سلطنت فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ہم بھی فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں توحید و رسالت پر اور یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی دعوت کو بے لاگ انداز میں انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی جرأت عطا فرمائے، دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک قائدانہ کردار، جرأت مندانہ کردار ادا کرنے کی جرأت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔